ईद अल्लाह का बाबरकत दिन है। ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर खास कर फरमाता है और उम्मत मोहम्मदिया की खताओं से गुनाहों से अल्लाह ताला
درگزر فرما کر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 2 دن اور ان عید کی راتوں اور دنوں کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر شرک کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، قطع تعلقی کرنے والے اور جادوگر کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ تمام کے تمام اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والے غلامان مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ جب اہل ایمان اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، جھولیوں کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور صرف دعاؤں کو قبول نہیں کرتا بلکہ اہل ایمان کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک نیکی جس کا ثواب عام حالت میں 10 گنا ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں عید کے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ثواب کو کئی گنا، حدیث سے بات میں آتا ہے 700 گنا، 1400 گنا، بلکہ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے تو 1400 گنا سے بھی بڑھا کر اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دن جو ہے اس اعتبار سے عظمت کا حامل ہے، شانوں اور رفعتوں کا حامل ہے کہ مالک کائنات اس دن اپنے محبوب کی امت پر کرم فرماتا ہے۔ آج کا دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور قرآن مقدس میں اس یاد کا یوں تذکرہ کیا گیا، رب ہب لی من الصالحین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، تقریباً 90 سال، کچھ روایتوں میں اس سے بھی زیادہ عمر ہو گئی، لیکن ابھی اولاد نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سے امتحانات سے گزرے، بہت سی دعائیں بھی کی، التجائیں بھی کی، لیکن ابھی تک اولاد نہ ہوئی۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام آپ نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید امتحان سے گزرنا پڑا۔ پہلے اپنے یہ امتحان جو ہے اس کو گویا جو ہے اس سے گزرنا پڑا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ملک شام سے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چھوڑنا پڑا۔ وہاں سے ہجرت کر کے آئے، اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی حضرت سیدہ حاجرہ کو مکہ کی سرزمین پر، جو اس وقت بیابان تھا، صحرا تھا، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں پر کوئی فصل بھی نہیں بوئی جاتی تھی، کوئی درخت نہیں تھا، اور صحرا ہی صحرا تھا۔ وہاں پر اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ کریم نے آپ کے بچے اور آپ کی زوجہ محترمہ کو وہاں پر آباد فرمایا۔ وہاں پہ قبیلہ گروہ کے لوگ آئے، وہ وہاں پہ آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے قدموں سے، ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ صفا مرہ پہ آپ کی والدہ محترمہ نے صحیح فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات بڑے لمبے ہیں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، وقت جو ہے قلیل ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر کو پھر دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے راستے میں قربانی کرو۔ خواب آیا، پہلے دن خواب آیا تو آپ نے اونٹ ذبح کیے، بتایا جاتا ہے 100 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے دن خواب آیا، آپ نے بھیڑ بکریاں ذبح کروائی، ان کی تعداد بھی لاکھ تھی۔ اس کے بعد تیسرے دن خواب آیا، جب تیسرے دن خواب آیا کہ اے میرے خلیل، اپنی محبوب چیز جو تجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ پیاری ہے، وہ میرے راستے میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے، جو کہ محبت تھی، پیار تھا، اور سب سے زیادہ محبوب تھے، ان کو قربان کرنے کے لیے مینا کی سرزمین پر جاتے ہیں، وادی مینا میں لے کر جاتے ہیں۔ وادی مینا میں جا کر اپنے بیٹے کے گلے پر گویا چھری رکھ دیتے ہیں۔ اس چیز کا تذکرہ 23ویں سپارے میں ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، فبشر
ہم نے ان کو انتہائی بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. فلما بلغ معه السعي، جب وہ بیٹا جو ہے جوانی کو پہنچا، یعنی کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فرمایا قال یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹے اسماعیل بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا منشا ہے. میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو آپ کے اس جو ہے انتہائی فرمانبردار بیٹے نے کہا ابا جی آپ کر گزریے، آپ کر دیجیے، آپ جو ہے کر گزریے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے حکم سے سر کو جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو نے جو خواب دیکھا تھا اے میرے پیغمبر، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یہی جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ تیرے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو بہت بڑے ذبیحے کی وجہ سے ہم نے اس تیرے فدیے کو قبول فرما لیا ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے تیری سنت کو آنے والی نسلوں میں جاری کر دیا ہے، آنے والی امتوں میں جاری کر دیا ہے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو قیامت تک، اور آنے والی نسلیں، آنے والی امتیں ابراہیم تجھے سلامیاں پیش کرے گی. تیری اس قربانی کو یاد رکھتے ہوئے ابراہیم تم پر امت محمدیہ بھی سلام پیش کرے گی. تجھے نمازوں کے اندر بھی کہا جائے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو رحمت فرما، برکت فرما محمد اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت رحمت فرمائی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پر. تو گویا اللہ کریم نے حضرت ابراہیم پر سلامتیاں لے ہیں وہ اس وقت سے فرمانی شروع فرمائی جب سے ابراہیم نے قربانی دی ہے، اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے یہ پیغمبر ابراہیم و اسماعیل دونوں ہمارے برگزیدہ بھی ہیں اور اہل ایمان میں سے اعلیٰ مقام پر فائد ہیں. حضرت وقار یہ امتحانات ہیں، یہ وہ ایسی گویا مشکل حالات تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت بھی اپنا مال بھی گویا اپنی جان بھی اپنی اولاد بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا. جو ہے 100 اونٹ قربان کر دیے، بھیڑ بکریاں قربان کر دی، پھر اپنے بیٹے کی قربانی بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک بار اللہ کے پیارے حبیب میرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا جبرائیل کہ رب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم زمین پر سدرۃ المنتہا سے زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے جلدی سے کتنی بار آئے ہو؟ کیونکہ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم کا جو مسکن ہے، ان کا جو گھر ہے، ان کی عین جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر ہے، وہاں پر آپ رہتے ہیں، اور وہاں سے آپ اللہ کے نبیوں کے پاس وحی لے کر زمین پر اترتے ہیں. حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 4 بار زمین پر بڑی تیزی سے آیا ہوں، 4 بار زمین پر میں انتہائی تیزی سے آیا ہوں. پہلی بار اے اللہ کے حبیب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینکا گیا، تو ابھی ادھر سے منجنیق چلا دی گئی اور آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا. مجھے رب نے حکم دیا تو میں سدرۃ المنتہا سے زمین پر آیا اور اپنے
اپنے پر حضرت سیدنا ابراہیم کے نیچے بچھا دیے، اور میں نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا۔ یا رسول اللہ، یہ پہلی بار تھی جب میں انتہائی جلدی سے میں گویا سدرۃ المنتہا سے زمین پر اترا۔ یا رسول اللہ، دوسری بار جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی جا رہی تھی، اے اللہ کے حبیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھ دی تھی، مجھے اگر رب نے حکم دیا کہ جنت سے بیٹا لے لے، جنت سے جو ہے قربانی کا جانور لے اور چلا جا زمین پر، مقام بنا پر چلا جا، اور اسماعیل کی جگہ پر اس بیٹے کو رکھ دے اور اسماعیل کو نیچے سے نکال۔ تو میں نے اس وقت انتہائی تیزی سے سفر کیا اور میں زمین پر آیا۔ تیسری بار اللہ کے حبیب جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس وقت میرے رب کا حکم ہوا کہ یوسف کے پانی کے بیٹے پر پہنچنے سے پہلے نیچے جا کے اپنے پر بچھا دو۔ تو میں سدرۃ المنتہا سے چلا اور یوسف علیہ السلام کے نیچے میں نے جا کے اپنے پر بچھا دیے، میں نے ان کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیا۔ چوتھی بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت زمین پر تیزی سے آیا جب غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دانت زخمی ہوئے، آپ کے سر پہ جو ہے لوگوں نے تیر مارے اور آپ کے جسم سے خون کا قطرہ گرنے لگا۔ میرے رب نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، جلدی چلا جا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے آپ کے جسم اقدس جو ہے، آپ کے جسم اقدس سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے چلا جا اور میرے محبوب کے جسم کے خون کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دینا، وگرنہ جو ہے میں زمین پر سبزہ نہیں اگاؤں گا، اور زمین جو ہے اس سے سبزہ نہیں اگے گا، اناج نہیں اگے گا۔ حضرت وقار، یہ وہ 4 مقامات تھے جب اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم کو زمین پر بھیجا، اور میں سے ایک وہ بھی تھا جب حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ تو یہ قربانیاں جو ہیں، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے بال کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میری امت، قربانی کا جانور جو ہے اس کے سوف جو ہے، اگر کوئی سوف والا جانور ہو تو فرمایا سوف جو ہے اس کی اون کے ہر جو ہے ریشے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، جب قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے قطرہ خون کے گرنے سے پہلے اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، اور مالک کائنات تم پر کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اصلوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، فرمایا میری امت تم قربانیاں جو ہیں خوبصورت سونی قربانیاں اللہ کے راستے میں کیا کرو، فرمایا ایسی قربانیاں کرو، فردا قربانیاں، اچھے جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا کرو۔ فرمایا یہ قربانیاں کل قیامت کو پرسرات میں تمہاری سواریاں ہوں گی، اور پرسرات میں پل ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس پرسرات سے گزار دے گا، اور برکت رفتاری کے ساتھ جو ہے تم پرسرات سے گزر جاؤ گے، تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو قربانیاں انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ کیا کرو۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاغر جانور جو ہے، جو انتہائی ایسے جانور کہ جو چل پھر نہ سکتے ہوں، عیدگاہ کی طرف صحیح جا نہ سکتے ہوں، قربان گاہ کی طرف، فرمایا ایسے جانور ذبح نہ کیا کرو، عیب دار جانور ذبح نہ کیا کرو، اور انتہائی خوبصورت جانور ذبح کیا کرو۔ اور فرمایا تم جب قربانی کرنے لگو اس وقت قربانی کے پاس عدل رہا کرو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس سنت کو اور اس طریقے کو تصور میں لایا کرو، دیکھا کرو کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تم بھی وہ تصور ذہن میں لایا کرو کہ اگر تمہیں بھی اپنے بچے ذبح کرنے پڑتے راہ خدا میں تمہارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ تو حضرت ذبحار یہ قربانیاں جو ہے یہ ہمیں اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن جان و مال قربان کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، اور حضور اس وقت دعا کرتے تھے کہ اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ میری قربانی جو ہے میری بھی قبول فرما اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ ایک قربانی حضور اپنی امت کی طرف سے دیا کرتے تھے، ایک قربانی اللہ کے حبیب اپنی طرف سے دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، فرمایا بیٹی فاطمہ جب قربانی کا جانور لایا جائے تو بیٹی اس کے پاس چلی جایا کرو اور قربانی کے جانور کے پاس رہا کرو۔ فرمایا جیسے ہی قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے اہل بیت کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا میری ساری امت کے لیے یہی اجر ہے، یہی ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ صحب استطاعت ہو کر قربانی نہیں کرتا، جس کو اللہ نے صحب استطاعت بنایا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ کے حبیب نے اس قدر سختی سے جو ہے یہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے قربانیاں ہر صحب استطاعت کو کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے قربانی کو آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر مصرف انداز سے کرتے ہیں، دیکھیے کہ مسلمان یہ ضائع کر رہے ہیں سب کچھ جو ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو اللہ روزگار عطا فرماتا ہے، کئی جانور بیچ رہے ہیں، کئی خرید رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے گوشت بنا رہے ہیں، کئیوں کو چارہ بک رہا ہے۔ گویا اربوں خربوں کی پوری دنیا کے اندر سرمایہ کاری ہوتی ہے قربانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے مسلمانوں کو، بہت سے اہل ایمان کو اس سے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قربانی کوئی پیسے کا ضیاع نہیں ہے، وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ قربانی جو ہے اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور بہت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے مالی فائدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔